بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اللہ عز و جل کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بارے میں تو ہر انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ اب تک کے سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے موت کی معینہ مدت ایک راز ہے، لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نشانی ہے سکرات، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ کہف آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کے وقت سختی ہونے کا وقت، حق کے ساتھ آ گیا، یہی وہ چیز تھی جس سے تو بچتا تھا۔ مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورتوں میں انجام پاتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کو بھانپتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ قرب موت انسان کا رنگ ماٹیلا ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ اس حالت میں سستی اور روف انسان کے پورے وجود کو کھینچ لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ شروع میں مرنے والے کی زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کان اور دوسرے اعضاء بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنی حالت پر پشیمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہیں، پھر کچھ دیر میں موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے اور انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی جان جسم سے نکل جاتی ہے اور آنکھیں اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی سائنسی توجیہات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں، اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہ پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے، لہذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات موت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔
دوستو یہ تھی موت کے بارے میں ایک حقیقت جسے جانتے ہیں ہم بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں۔ آخر میں بس یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔